بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ اما بعد۔ یہ سورہ بقرہ کی 204 آیت ہے۔ اس سے قبل تقریباً 10 آیتوں میں احکام حج کا ذکر ہوا۔ اس میں اخیر کی آیتوں کے ذریعہ دعا مانگنے والے آدمیوں کی 2 قسمیں بتائی گئیں۔ پہلی قسم کافر کی کہ منکر آخرت ہے، اس لیے صرف دنیا مانگتا ہے اور اللہ کی تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے صرف دنیا مقدر ہوتی ہے، آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ اور دوسرا مومنین کے لیے کہ وہ معتقد آخرت ہوتا ہے، دنیا کی بھلائی کے ساتھ آخرت کی بھی بھلائی مانگتا ہے، تو اللہ رب العزت ان کو دنیا کی بھی بھلائی نصیب فرماتے ہیں اور آخرت بھی عطا فرماتے ہیں۔ موجودہ سبق کی ابتدائی چند آیات میں تقسیم نفاق اور اخلاص کے اعتبار سے 2 قسمیں بتائی جا رہی ہیں کہ انسانوں میں بعض منافق ہوتے ہیں اور بعض مخلصین ہوتے ہیں۔ منافقین کی قسم ذکر کرتے ہوئے خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے جو اس ابتدائی آیت کا شان نزول بھی ہے۔ اسی طرح دوسری جماعت مومنین یعنی مخلصین کا ذکر کرتے ہوئے بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی جماعت کی طرف اشارہ ہے، اور اس میں بھی خاص واقعے کی طرف ہے جو آیت کریمہ کا شان نزول بھی کہلاتا ہے۔ ابتدائی 3 آیات کا تعلق جس واقعے سے ہے اس کا شان نزول سمجھتے ہوئے آیات کریمہ کا ترجمہ سمجھیں۔ پہلی آیت کا شان نزول، کوئی شخص تھا اخنس بن شریق، بڑا فصیح بلیغ، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر قسمیں کھا کر کے اسلام کا دعویٰ کیا کرتا تھا، اور جیسے ہی مجلس سے اٹھ کر جاتا تو فساد اور شرارت شروع کر دیتا۔ اسی طرح ایک مرتبہ وہ مدینہ منورہ آیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بڑی چکنی چپڑی باتیں کی اور اللہ کو گواہ بنا کر اپنے ایمان لانے کا بھی اظہار کیا، لیکن جب واپس گیا تو راستے میں مسلمانوں کی کھیتیاں جلا دی، ان کے مویشیوں کو ذبح کر ڈالا۔ یہ آیات اس پس منظر میں نازل ہوئی تھی جو ہر قسم کے منافقوں پر پوری اترتی ہیں۔ آیات مبارکہ کے الفاظ اور کلمات یہ ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ۔ پہلی آیت مبارکہ کا لفظی ترجمہ: وَمِنَ النَّاسِ اور بعض لوگ، من جو شخص، یعجبک کا تمہیں بھلی معلوم ہوتی ہے، قولہ اس کی بات، فی میں، الحیاتی زندگی، الدنیا دنیا، ویشہد اور وہ گواہ بناتا ہے، اللہ اللہ، علی پر، ما جو شخص، فی قلبہ اس کے دل میں، وہو حالانکہ وہ، الد زیادہ سخت، خصام جھگڑالو۔ آیت کریمہ کا مکمل ترجمہ: اور بعض آدمی ایسے بھی ہیں کہ پسند آتی ہے آپ کو اس کی بات دنیا کی زندگانی کے کاموں میں، اور گواہ کرتا ہے وہ اللہ کو اپنے دل کی بات پر، حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہے۔ دوسری آیت کا لفظی ترجمہ: وَإِذَا اور جب، تولیٰ وہ لوٹے، سعیٰ دوڑتا پھرتا، فی میں، الارض زمین، لیفسد تاکہ فساد کرے، فیہا اس میں، ویہلک اور تباہ کرے، الحرث کھیتی، واو اور النسل نسل، واللہ اور اللہ، لا یحب ناپسند کرتا ہے، الفساد فساد کو۔ مذکورہ آیت مبارکہ کا مکمل ترجمہ: اور جب اٹھ کر جاتا ہے تو زمین میں اس کی دوڑ دھوپ اس لیے ہوتی ہے کہ اس میں فساد مچائے اور فصلیں اور نسلیں تباہ کرے، حالانکہ اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا ہے۔ تیسری آیت یعنی آیت نمبر 206 کا لفظی ترجمہ: وَإِذَا اور جب، قیل کہا جائے، لہو اس کو، اتقی ڈر، اللہ اللہ، اخذت اسے آمادہ کرے، العزت عزت یعنی غرور، بالاسم گناہ پر، فحسب تو کافی ہے اس کو، جہنم جہنم، ولبئس اور البتہ بہت برا، المہاد ٹھکانہ۔ آیت مبارکہ کا مکمل ترجمہ: اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کا خوف کر یعنی ڈر، تو غرور اس کو گناہ پر اور آمادہ کر دیتی ہے۔
ایسے شخص کو تو جہنم ہی راس آئے گی اور یقیناً وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ابتدائی 3 آیتوں میں منافقین کے حالات اور انجام کا ذکر ہو رہا تھا۔ اب اگلی آیات میں ان مخلصین صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا ذکر ہے جنہوں نے اپنی جان اسلام کے مقاصد کے لیے کھپا رکھی تھی۔ یہ آیت ان مخلص صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی شان میں نازل ہوئی جنہوں نے بے مثال قربانیاں اللہ کے راستے میں پیش کی ہیں۔ خصوصیت کے ساتھ اس آیت میں حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ کے اس واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ جب ہم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کے لیے روانہ ہوئے تو راستہ میں کفار قریش کی ایک جماعت نے راستہ روک لیا۔ یہ دیکھ کر حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ اپنی سواری سے اتر کر کھڑے ہو گئے اور ان کی ترکش میں جتنے تیر تھے سب نکال لیے اور قریش کی جماعت سے خطاب کیا کہ اے قبیلہ قریش، تم جانتے ہو کہ میں تیر اندازی میں تم سب سے زیادہ ماہر ہوں، میرا تیر کبھی خطا نہیں کرتا۔ اب میں اللہ تعالیٰ کی قسم کھاتا ہوں کہ تم میرے پاس اس وقت تک نہیں پہنچ سکو گے جب تک میرے ترکش میں ایک تیر بھی باقی ہے، اور تیروں کے بعد میں تلوار سے کام لوں گا جب تک مجھ میں دم رہے گا، پھر جو تم چاہو کر لینا۔ اگر تم نفع کا سودا چاہتے ہو تو میں تمہیں اپنا مال کا پتہ بتا دیتا ہوں جو مکہ میں رکھا ہے، وہ تم لے لو اور میرا راستہ چھوڑ دو۔ اس پر قریش کی جماعت راضی ہو گئی اور حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ نے صحیح سالم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر سارا واقعہ سنایا، جس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ فرمایا کہ تمہارا بیوپار نفع بخش رہا، تمہاری تجارت نفع بخش رہی۔ یہی واقعہ آیت مبارکہ کا اصل شان نزول ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے کلمات تھے، اس کی تصدیق بھی کر دی۔ آیت مبارکہ کے الفاظ اور کلمات یہ ہیں: وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ آیت کریمہ کا لفظی ترجمہ: واو اور من سے اناسی لوگ، من جو شخص، یشری بیچ ڈالتا ہے، نفسہ اپنی جان، ابتغاء حاصل کرنا، مرضاتی رضا مرضی، اللہ اللہ، واللہ اور اللہ، رؤوف مہربان، بالعبادی بندوں پر۔ آیت مبارکہ کا مکمل ترجمہ: اور لوگوں میں وہ شخص بھی ہے جو اللہ کی خوشنودی کی خاطر اپنی جان کا سودا کر لیتا ہے، اور اللہ ایسے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ اگلی آیت میں اہل ایمان بندوں کو خطاب فرما کر کے دین میں غلو اور افراط کرنے کی ممانعت کی جا رہی ہے جس کا تعلق بدعت سے ہے۔ آیت مبارکہ کے الفاظ اور ترجمہ سمجھنے کے بعد انشاءاللہ مختصر تشریح کے ذریعے دین میں غلو اور افراط کی حقیقت سامنے آ جائے گی۔ آیت کریمہ کے الفاظ یہ ہیں: یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ آیت مبارکہ کا لفظی ترجمہ: یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، ادخلوا تم داخل ہو جاؤ، فی میں، السلم اسلام، کافتاً پورے کے پورے، واو اور لا تتبعوا نہ پیروی کرو، خطوات قدم، الشیطان شیطان، انہ بے شک وہ، لکم تمہارا، عدو دشمن، مبین کھلا ہوا۔ آیت کریمہ کا مکمل ترجمہ: اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، یقیناً وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اوپر کی آیات میں مخلصین کی مدح تھی، تعریف تھی۔ بعض اوقات اخلاص میں غلطی سے غلو اور افراط بھی ہو جاتا ہے، یعنی انسان کا ارادہ تو اطاعت کرنے کا ہوتا ہے مگر وہ اطاعت بھی حد شریعت اور سنت سے آگے بڑھ جاتی ہے۔ دراصل دین اور شریعت میں بہت آگے بڑھ جانا، جس کی کوئی حق اصل موجود نہ ہو، اس کو بدعت کہا جاتا ہے۔ جیسے حضرت عبداللہ بن سلام وغیرہ جو پہلے علماء یہود میں سے تھے اور ان کے مذہب میں ہفتہ یعنی سنیچر کا روز معظم تھا اور اونٹ کا گوشت حرام تھا۔ ان صاحبوں کو اسلام کے بعد یہ خیال ہوا کہ شریعت موسویہ میں ہفتہ کی تعظیم واجب تھی، شریعت محمدی میں اس کی بے تعظیمی بھی واجب نہیں ہے، اسی طرح شریعت موسویہ میں اونٹ کا گوشت کھانا حرام تھا، شریعت محمدی میں اس کا کھانا فرض نہیں۔ سو اگر ہم بدستور ہفتہ کی بھی تعظیم کرتے رہیں اور اونٹ کا گوشت باوجود حلال اعتقاد رکھنے کے صرف عملاً ترک کر دیں تو شریعت موسویہ کی بھی رعایت ہو جائے گی اور شریعت محمدیہ کے خلاف بھی نہیں ہوگا۔
اور ان کا یہ خیال تھا کہ اس میں اس طرح خدا تعالیٰ کی زیادہ اطاعت اور دین کی زیادہ سے زیادہ رعایت بھی ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت نے اس خیال کی اصلاح آیت آئندہ میں اس قدر اہتمام سے فرماتے ہیں، جس کا حاصل یہ ہے کہ اسلام کامل فرض ہے، اور اس کا کامل ہونا جب ہے کہ جو حکم اسلام میں قابل رعایت نہ ہو اس کی رعایت دین ہونے کی حیثیت سے نہ کی جاوے، اور ایسے امر کو دین سمجھنا ایک شیطانی لغزش ہے۔ اس طرح زیادہ ثواب کے بجائے زیادہ عذاب میں مبتلا ہو جانے کا خطرہ ہے۔ آیت کریمہ کے الفاظ ادخلوا فی السلم کافہ، کہ تم داخل ہو جاؤ مکمل، یعنی کہ پورے کے پورے اسلام میں، یعنی ایسا نہ ہو کہ اسلام کے بعض احکام کو تو قبول کرو، بعض میں پس و پیش رہے۔ اور چونکہ اسلام نام ہے اس مکمل نظام حیات کا جو قرآن اور سنت میں بیان ہو چکا ہے، چاہے اس کا تعلق عقائد اور عبادات سے ہو یا معاملات اور معاشرت سے ہو، حکومت سے ہو، سیاست سے اس کا تعلق ہو، تجارت یا کاروبار وغیرہ سے ہو، اسلام کا جو مکمل نظام قرآن اور حدیث میں بیان ہو چکا ہے وہی مکمل نظام حیات ہے، اور اس پورے نظام حیات میں تم داخل ہو جاؤ تو کامیاب ہے۔ اگلی آیات کا تعلق کفار مکہ اور یہود مدینہ کے مطالبات کی طرف ہے کہ اللہ رب العزت براہ راست ہمیں نظر آ کر ہمیں ایمان لانے کا حکم کیوں نہیں دیتا۔ اگلی آیات میں اس قسم کے تمام بیہودہ مطالبات کا جواب ذکر ہے، اور ساتھ ہی پوری انسانیت کو اصلاح اور دعوت بھی پیش کی جا رہی ہے کہ یہ دنیا اس آزمائش کے لیے بنائی گئی ہے کہ انسان اپنی عقل استعمال کرے اور کائنات میں پھیلے ہوئے واضح دلائل کی روشنی میں اللہ کی توحید اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔ اسی لیے اس آزمائش میں اصل قیمت ایمان بالغیب کی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ براہ راست نظر آ جائیں تو آزمائش کیا ہوئی؟ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ جب غیب کی چیزیں انسان کو آنکھوں سے نظر آ جائیں تو پھر ایمان معتبر نہیں ہوتا، اور ایسا اسی وقت ہوگا جب یہ کائنات ختم کر کے سزا اور جزا کا مرحلہ آ جائے گا، یعنی قیامت کے دن۔ یعنی یہ واقعہ کہ اللہ تعالیٰ اور فرشتے بادل کے سائبانوں میں ان کے پاس آ جائیں تو ایسا صرف قیامت کے دن پیش آئے گا، اور قیامت کے دن کا ایمان لانا کچھ قابل قبول نہیں ہوگا۔ اگلی دو آیات کے الفاظ اور کلمات یہ ہیں فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ پہلی آیت کا لفظی ترجمہ فَإِن، پھر اگر، زللتم، تم ڈگمگا گئے، من بعد، اس کے بعد، ما، جو کچھ، جاءتکم، تمہارے پاس آئے، البینات، واضح کامنی کھلی کھلی نشانیاں، فَاعْلَمُوا، تو جان لو، انا، بے شک، اللہ عزیز، غالب، حکیم، حکمت والا ہے۔ آیت مبارکہ کا مکمل ترجمہ پھر جو روشن دلائل تمہارے پاس آ چکے ہیں اگر تم ان کے بعد بھی راہ راست سے پھسل گئے تو یہ جان لو بے شک اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ آخر آیت کا لفظی ترجمہ حل، کیا، ینظرون، وہ انتظار کرتے ہیں، الا، سوائے یہی، ان کی، یاتیہم، آئے ان کے پاس، اللہ فی ظلل، سائبانوں میں، یعنی بادل میں، من، سے، الغمامی، بادل، والملائکۃ، اور فرشتے، وقضی، اور طے ہو جائے، والامر، قصہ، والی، اور طرف اللہ ترجع، لوٹیں گے، الامور، تمام معاملات۔ آیت مبارکہ کا مکمل ترجمہ یہ کفار ایمان لانے کے لیے اس کے سوا کس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ خود بادل کے سائبانوں میں ان کے پاس آ جائے اور فرشتے بھی ان کے ساتھ ہوں اور سارا معاملہ بھی چکا دیا جائے، حالانکہ آخرکار سارے معاملات اللہ کی طرف لوٹ کر رہیں گے۔ یہاں تک 7 آیات کی ترجمہ اور تشریح مکمل ہوئی۔ اللہ رب العزت اچھی طرح عمل کرنے اور سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔